اس امت کو بہت سی خوبیاں عطا کیں، بے شمار انعامات عطا کیے، اور ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں، اور اس کے بے شمار فوائد روحانی طور پر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی عبادت یہ وہ عبادت ہے جو پہلے بھی امتوں میں موجود رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اس کا ذکر فرمایا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ یہاں جو لفظ والعاکفین ذکر ہوا، اس کا مطلب اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں میں بھی رہی، اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، اعتکاف کرنا، یہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ مسلسل اعتکاف فرماتے رہے اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حدیث کا نمبر بخاری شریف 2026 ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اعتکاف پھر ازواج مطہرات کرتی رہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف کی عظمت اور رفت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے اس عبادت کو ترک نہ فرمایا۔ اس لیے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ ایسی سنت مؤکدہ چند بھی اگر محلے سے کر دیں تو ان سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر محلے میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو ترک سنت کا وبال سب پہ لازم آئے گا۔ اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تاکید سے اعتکاف کرنا، یہ اس تمام کے تمام امور کو شامل ہے۔ اعتکاف میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے تمام مشاغل چھوڑ کر کنارہ کش ہو کر اللہ کے گھر میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر حقیقتاً اس کے قرب کی راہ کو تلاش کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہذا معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صبح و شام جو تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ معتکف بھی دنیا کے تمام مشاغل چھوڑ کر گوشہ نشین ہو کر اللہ رب العزت کی یہی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ فرمایا جو ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جائیں گی، اور ایک خندق کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ معجم اوسط کی روایت ہے، اور جامع صغیر کی روایت ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
آپ اعتکاف کے لیے ایک جگہ مخصوص فرما لیتے۔ آج بھی مدینہ شریف میں استوانہ سریر کے نام سے وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 1 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ پہلے عشرے میں بھی نہ ملی، درمیانی عشرے میں بھی نہ ملی۔ فرمایا پھر مجھ پر یہ بات واضح کر دے گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 1167 ہے۔ اس کا مطلب کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالتخصیص فرمایا، اس میں شب قدر کی تلاش کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہمیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ گرامی کے حضرات، اب چند مسائل سماعت کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص منت مانتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو وہ منت میں یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف اب واجب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، کوئی بیمار تھا اس نے منت مان لیا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ منت مانا ہوا اعتکاف واجب ہے، اب اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر منت وغیرہ نہیں مانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو پھر جیسے آج 20واں روزہ ہے، آج غروب سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، یعنی افطاری اس نے مسجد میں کرنی ہے، تو 20ویں روزے کو افطاری کرنے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور پھر مسجد میں ٹھہرے یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ جائے، وہ 9 دن بنے یا 10 دن، اتنا عرصہ مسجد میں ٹھہرنا اور عبادت الہی سر انجام دینا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ سنت اعتکاف اور جسے نفلی اعتکاف کہتے ہیں، آپ جب بھی مسجد میں آئیں، بلکہ روزانہ فجر کے بعد آپ یہاں دین کا مسئلہ سیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو نویت سنت الاعتکاف نیت کر لیا کریں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اللہ اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا، عبادت بھی ہو رہی ہے، دین سیکھ رہے ہیں، ایک ایک مسئلے پر ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے، دین کے مسئلے پر اتنے اجر اور ثواب ہے، تو نیت بھی کر لی اور اللہ کی رحمتیں بھی حاصل ہو گئیں، تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ آپ رمضان شریف میں چاہیں 3 دن کا کر لیں، 5 دن کا کر لیں، 2 دن کا نفلی اعتکاف ہے۔ بہرحال جو سنت موقدہ ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ہر شخص اپنی اپنی جگہ کو مخصوص کر لے، عبادت کی لذت کے لیے اگر ممکن ہو تو چادر لگا لی جائے، گوشہ نشین ہو جائے، اور مسجد کو جہاں تک ہو سکے اس کی پاکی کا خیال رکھا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر اپنے اس مقام پہ جہاں مخصوص کیا گیا وہیں پھر وہ عبادت کرے گا، وہیں اعتکاف کرے گا، وہیں کھائے گا اور پیے گا۔ مسجد کے اندر پانی گرانا اور کوئی بھی چیز گرانا جس سے مسجد آلودہ ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسجد سے باہر صرف ضرورت کی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ درست نہیں۔ جیسے یہ مسجد ہے، اس کا یہ کمرہ ہے اور یہ صحن ہے، یہ اصل مسجد کہلاتی ہے۔ مسجد سے جو متصل جگہ ہوتی ہے وہ فنائے مسجد ہے، جیسے ہمارا یہ محراب بھی مسجد میں نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔
یہ سپیکر والا کمرہ مسجد سے باہر ہے، برآمدہ جو ہے یہ بھی مسجد سے باہر ہے۔ تو اعتکاف کے دوران کوئی شخص نہ محراب کے اندر جائے گا، نہ یہ اذان والے کمرے میں جائے گا، نہ برآمدے میں جائے گا، کیونکہ وہ جگہیں مسجد نہیں ہے۔ اور جو مسجد کے ساتھ متصل ہے جیسے وضو خانہ، وہ فنائے مسجد ہے، وہاں بھی صرف ضرورت کے تحت وضو کرنے کے لیے گئے تو بس، اس کے علاوہ نہیں، وہاں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے، وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتے، تو صرف ضرورت کے تحت وہاں بھی، اور اسی طرح قضاء حاجت کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں معتکف نے احتیاط کرنی ہے کہ مسجد کے اندر ہی وقت گزارنا ہے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا چہرہ چھپا لے یا رومال سے بند کر لے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں البتہ مسجد میں حتی الامکان لوگوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی ہیلا اپنا لے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ معتکف ہے، اس نیت سے اگر اس نے رومال رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز تو ٹھیک ہے، تاکہ باقی لوگ محسوس کریں، پتہ چل جائے کہ یہ معتکف ہے۔ کیونکہ اعتکاف میں اگر دنیاوی باتیں کی جائیں تو اعتکاف بے نور ہو جاتا ہے۔ دوران اعتکاف کیا کیا جائے؟ عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار، اس کا شیڈول بنا لیا جائے۔ موقع ہوتا ہے جیسے آپ کی مسجد میں الحمدللہ دروس کا سلسلہ ہے، سیکھنے کے بہت سے مواقع ہیں، اذان کے بعد درس، نماز کے بعد درس، تراویحوں کے بعد درس، اس کے دوران ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے دینی مسائل وغیرہ سیکھنے کا، اور اس میں کوشش کی جائے کہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ دینی مسائل کی طرف غور کی جائے۔ معتکف صرف چپ نہ رہے بلکہ دینی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی اچھی بات کر سکتا ہے، شرعی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، باقی دنیاوی گفتگو اور فضول گفتگو سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک کوشش ہو، جب مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا ہے تو دنیا سے کنارہ کش ہونے کے لیے آیا ہے، تو موبائل کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مسجد میں اعتکاف ہو اور اعتکاف کے دوران پھر اگر اس کا باہر تعلق ہے، لوگ فون کر رہے ہیں، رابطے، معاملات، گفتگو دنیاوی، تو پھر وہ اعتکاف کی نورانیت نہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، سوشل میڈیا وغیرہ اس کی قطعاً استعمال نہ ہو، بلکہ اعتکاف کے دوران حتی الامکان اپنی کوشش اپنی زندگی پر صرف نظر کیا جائے، اور مستقبل میں کیا اس کے امور ہیں اور ماضی میں اس سے کیا کچھ گزرا، یہ سارے امور پر غور و فکر کرنے سے اس کو اپنی اپنی زندگی کا انالیسس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اعتکاف کے دوران باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرنا اور ان سے گفتگو کرنا اور طویل عرصے تک بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، اور باہر والے لوگ بھی مسجد میں آ کے نہیں کھا پی سکتے۔ ہاں اگر انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو پھر ادروائز اس سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان کو عبادت کا موقع فراہم کیا جائے۔ خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں اس میں عبادت کا ایک معمول بنائیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ شب قدر طاق راتوں میں ہے، ان میں سے ایک پہلی طاق رات آج ہوگی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو یہ معتکف بھی عبادت کریں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد میں جہاں ممکن ہو عبادت کی جائے، اگرچہ ساری رات نہیں تو کچھ ٹائم ضرور نکالیں ہر طاق رات میں، اور نوافل کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل ایک رات لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما دی، یہ رمضان شریف کا تحفہ ہے۔ تو لہذا آخری عشرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کثرت سے یہ دعا کی جائے۔ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پہلے اشرے کی رحمت دوسرے کی مغفرت کو سمیٹنے کے بعد اللہ تیسرے اشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے